عالمی اسٹیج پر مودی کا اثر و رسوخ بمقابلہ پاکستان کا کلیدی کردار۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے مودی کی اسٹریٹجک خاموشی اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی فلم دھرندر 2 اور سوشل میڈیا کا طوفان، کیا واقعی پاکستان میں فلم کو لے کر پینک ہے یا یہ محض ایک نیا پروپیگنڈا وار؟ سلام، ہیڈ لائنز آپ نے سن لی، میں ہوں امبر شمسی اور یہ ہے دی بلو نیوز روم اور آج کی ٹاپ سٹوری۔ دو ہزار 14 سے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک امیج کلٹیویٹ کی ہے کہ وہ گلوبل سٹیج پر ایک انتہائی اہم ملک کے سربراہ ہیں جن کے اہم لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، کہ انڈیا خطے میں سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، چائنا کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا ہے، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں ان کا بیسٹی ہے۔ My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ہم سب کھڑے ہو کر کے نمستے ٹرمپ، نمستے ٹرمپ۔ جب وہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے تو انڈیا میں کیا رسپانس رہا؟ ترنمول کانگریس کے لیڈر اور سابق کرکٹ کھلاڑی کیرتی آزاد نے حال ہی میں ایک ٹویٹ میں اس امیج پر کڑی تنقید کی۔ کیرتی آزاد لکھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مودی تقریباً ہر عالمی لیڈر کے گلے ملتے ہیں اور ہر ہینڈ شیک کو ایک عظیم ذاتی دوستی کے طور پر مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 12 سال بعد اس ساری تھیاٹرکس نے اصل میں بھارت کو کیا دیا ہے؟ ہماری حیثیت مضبوط کرنے کے بجائے انڈیا آج دنیا کے سٹیج پر پہلے سے کہیں زیادہ ایک جوکر کی طرح نظر آ رہا ہے۔ یہ اس خارجہ پالیسی کی قیمت ہے جو ہا ہی ایونٹ مینجمنٹ اور 30 مختلف اینگل سے لی گئی تصویروں پر مبنی ہے، جس میں نہ کوئی ٹھوس حکمت عملی ہے اور نہ ہی قومی مفاد۔ ظاہر ہے اپوزیشن تو تنقید کرے گی، جیسے راہل گاندھی نے بھی کی ہے، لیکن آج کے شو میں ہم آپ کو انڈیا سے اٹھنے والی انڈیپینڈنٹ آوازیں بھی سنائیں گے۔ پہلے وہ صحافی جو پاکستان کے کردار کو انڈر پلے کر رہے ہیں۔ Pakistan, General Bakshi wants to be a player, but I think they've not understood that they are only a location. So tell me, this source you spoke to, does he believe that you will be sitting with America on one side, America and Israel on one side, Iran on the other? Is Asif Munir daydreaming that he'll be sitting in the middle? ارناب گوسوامی ہنس تو بہت رہے ہیں کہ پاکستان میڈیٹر نہیں ہے، صرف لوکیشن ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اصلی اہمیت تب ہوتی ہے جب گاؤں کے چودھریوں کی طرح فریقین چارپائی پہ بیٹھ کر آمنے سامنے صلح کروائیں۔ لیکن ارناب صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ڈپلومیسی میں لوکیشن بھی ہماری بچت ہے، ہماری اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ اور ایران کا اعتماد ہے۔ خیر، ارناب سے ایسے سستے تجزیے کے علاوہ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دوسری طرف ہے راجدیپ سردسائی اور شیخر گپتا، زیادہ سیریس اور کریڈیبل جرنلسٹ۔ ان کی گفتگو میں فکر اور حقیقت پسندی زیادہ نظر آتی ہے۔ Suppose it's laid out in Islamabad, the Americans will sit, the Iranians will sit, the Pakistanis will sit as hosts. Who knows, maybe any of the Arabs will sit. Most certainly the Israelis will not sit, even if there are 5, 7, 10 rounds of these talks. Definitely not in Pakistan. In that situation, why does India want to sit there? Does India want to hold a meeting that will exclude Israel from these negotiations? شیخر گپتا کا سوال واضح ہے، انڈیا وہاں نہیں ہوگا جہاں اسرائیل نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان قبول نہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مذاکرات کا آؤٹ کم یقینی نہیں ہے۔ یہ کچھ کانگریس لیڈر ششی تھرور جیسا سٹانس ہے جنہوں نے حال ہی میں فلپ فلاپ کیا۔ ایک طرف تھرور نے کانگریسی لیڈرز کے برعکس مودی پالیسی کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت کا ریسٹرینٹ یعنی کہ تحمل بہتر ہے کیونکہ اس جنگ کا اینڈ گول سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی کہا کہ انڈیا کو جنگ کے خاتمے کے لیے لیڈرشپ رول اختیار کرنا چاہیے۔ And ideally we should lead an international effort to bring this war to an end. There are many countries that will join us. No one wants to see this war continue. It's hurting a lot of us who have nothing to do with this conflict, and I think the time has come now to get both sides
to climb down from their positions. They need our help, they need our encouragement, and that of other countries. I hope we will play our part. जहां तरूर ने तनकीद की वो थी आयतुल्ला अली खमेनेई की असैसिनेशन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की खामोशी। उनका कहना था कि अगर मजम्मत नहीं करनी थी तो ताज़ियत तो बनती थी क्योंकि ईरान एक दोस्ताना मुल्क है। I agree completely with the critics of the government that the day, the very first day of the conflict when the supreme leader, Ayatollah Khamenei, was killed, that very day we should have expressed our condolences. After all, the supreme religious leader of a friendly country, that would have been the appropriate thing to do. You remember when President Raisi died in the helicopter crash a couple of years ago, immediately we issued condolences, we declared mourning. That is the right thing to do. We should not stand on the technicality that he's not officially head of state. We all know his role in that country, and it would have been the right thing to do. And I'm very glad that when the Iranian embassy in Delhi opened a condolence book, that our foreign secretary was sent immediately to express condolences. But I think we could have said more, and I think that there would have been no harm. See, there is a difference between condemnation and condolence. If you feel politically you're not going to condemn what the American-Israeli attack has done, that's fine. But condolence is an expression of sympathy for a bereaved one, and it's sympathy to the government and people of Iran. That's something we could have done. अब जरा सुनिए सीनियर डिप्लोमेट विवेक काचू को, जिन्होंने राजदीप सरदेसाई के शो में बड़े पते की बात की। The question is whether we have enough, and I use that word again, equity in Tehran and in Washington to play the peacemaker. The Pakistanis are doing two things. One, they've approached Iran right from the beginning, and I put it to you again that I suspect that in American thinking, the advantage that the field marshal brings, or perhaps he may well be projecting it only, is that he has access with the Revolutionary Guards and the Revolutionary Guards leadership. He's a military man. Pakistan is a neighboring state. The Pakistanis and the Iranians don't have the best of relations, but certainly they have linkages. And I think that is the card he is playing at the moment. And that is why Trump is entertaining him, apart from the fact that he's a quote-unquote favorite field marshal. So in that sense, would I be right in saying Pakistan at the moment has far more leverage with the main stakeholders than we have? Well, let me put it like this, that the Pakistanis are wanting to project that they have. It's only time will tell whether they actually have it or not. वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या इंडिया की तेहरान और वॉशिंगटन में इतनी इक्विटी यानी कि असर रसूख है कि हम पीस मेकर या सालिस का किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तानी दो काम कर रहे हैं। पहला ये कि पाकिस्तान ने शुरू से ही ईरान से राब्ता किया है, और वो कह रहे हैं कि उनको शक है कि अमरीकी सोच में फील्ड मार्शल का असल फ़ायदा, या शायद वो सिर्फ ये जाहिर कर रहे हैं, ये है कि उनकी रसाई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी लीडरशिप तक है। वो एक फ़ौजी आदमी है, पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतरीन तो नहीं हैं, लेकिन उनके दरमियान राब्ते ज़रूर हैं, और उनके ख्याल में इस वक्त यही कार्ड खेल रहे हैं, और इसी वजह से ट्रंप उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, इस हकीकत के अलावा कि वो उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल भी हैं। जिस पर राजदीप सरदेसाई ने सवाल पूछा, तो क्या इस हिसाब से मेरा ये कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास असल स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे मुकाबले में ज़्यादा असर रसूख है? और काचू साहब ने इतना मान लिया कि पाकिस्तान ये तासुर देने में कामयाब हो गया है कि उसके पास लेवरेज मौजूद है। इसी किरदार को इंडिपेंडेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म द वायर ने इंडिया के लिए 6 बड़े खतरात के तौर पर देखा है। पहला, डिप्लोमेटिक अहमियत, पाकिस्तान दुनिया की नज़र में एक जिम्मेदार रियासत बन जाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान फैक्टर, अमेरिका का पाकिस्तान पर इन्हिसार दोबारा बढ़ेगा। तीसरा, चाबहार वर्सेस गवादर, ईरान भारत के बजाय पाकिस्तान के करीब हो सकता है। और चौथा, कश्मीर लेवरेज, इस किरदार के बदले पाकिस्तान अमेरिका से कश्मीर पर दबाव डलवा सकता है। पांचवा, आइसोलेशन प्लान नाकाम हो गया है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तवाज़ुन बनाकर पाकिस्तान तन्हाई से निकल जाएगा। छठा और आखिरी, सीपेक एक्सपेंशन, ईरान का सीपेक में शामिल होना भारत के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा। तो कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान के लिए ये कोई नया किरदार नहीं। हम पहले भी चाइना और यूएस को करीब लाए थे, मगर तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था।
آج خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان انٹرلوکیوٹر بن گیا تو یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک سیٹ بیک ہوگا. باقی رسک اور بھی ہیں when you have a seat at the table. پاکستان کے لیے اس کردار میں سب سے بڑا خطرہ امریکہ اور ایران کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک فریق کی ناراضگی ہمسایہ ملک سے تعلقات یا عالمی امداد کو متاثر کر سکتی ہے. دوسرا رسک ڈونلڈ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبل خارجہ پالیسی ہے، جہاں پاکستان کی تمام ڈپلومیٹک محنت کسی بھی وقت واشنگٹن کے بدلتے مفادات کی بھینٹ چڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا ایران کے خلاف جاتے ہیں تو اس کا منفی اثر پاکستان کے اندرونی مذہبی ہم آہنگی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی پڑ سکتا ہے. کیا مودی کی ہگنگ ڈپلومیسی اس لوکیشن ڈپلومیسی کا مقابلہ کر پائے گی؟ کامنٹس پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اب واٹس ٹرینڈنگ سیکشن. انڈیا میں دھرندر 2 ٹرینڈنگ میں ہے. کچھ لوگ اسے صرف پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مووی کے اینٹی پاکستان نیریٹو سے کافی متاثر نظر آ رہے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈین سوشل میڈیا کے مطابق پاکستان میں اس فلم کو لے کر پینک پھیل رہا ہے. وہ لوگ مختلف کلپس شیئر کر رہے ہیں اور یہ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہاں لوگ اس مووی سے بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہو گئے ہیں. حقیقت جاننے کے لیے بات کریں گے نقطہ کے پروڈیوسر رضی وانی سے. رضی، آپ بھی کراچی میں ہیں اور میں بھی کراچی میں ہوں. آپ کو کوئی پینک نظر آیا؟ ہمیں تو کوئی پینک نظر نہیں آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈین میڈیا کو وہاں بیٹھ کے لگ رہا ہے کہ کراچی اور پورے پاکستان میں ایک فلم کی وجہ سے بہت زیادہ پینک پھیلا. لیکن کیا ایویڈنس پیش کریں فار دس پینک؟ ایویڈنس بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا سینسیشن ہے، کہیں گے جو این جی اوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، گرینڈ آپریشن جن کو ہم لوگ کہتے ہیں. ان کی ویڈیوز میں بیسکلی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ریہیب میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، جو سڑک پہ نشئی ہوتے ہیں، ان لوگ کو اٹھاتے ہیں. بیسکلی ان ویڈیوز کو ایز اے ایویڈنس یوز کر کے اور ان کو چلا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پینک ہے. اور وہ ویڈیوز جو 6 مہینے پرانی ہیں، ان کے وہ کام کر رہے ہیں 2023 سے، اور اس کو یوز کر کے بولا جا رہا ہے کہ نہیں، دھرندر کی وجہ سے اسپیشلی پاکستانی پولیس ایکٹیو ہے اور ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، بیکاز اکارڈنگ ٹو دیم انڈیا کا اسپائی نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو گیا ہے نا کہ اب ہم لوگ کو ٹینشن میں آ گیا. یعنی کہ اس مووی سے وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ انڈین اسپائز پاکستان میں موجود ہیں. آئی فیل لائک کہ وہ خود کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں نے بندے چھوڑے ہیں. وہ آئی فیل لائک کہ وہ کلبھوشن کا کیس اور اسٹرانگ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ ہاں ہم لوگوں نے آپ کے پاس اسپائز رکھے ہوئے ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم اگر آپ انڈین آڈینس کو دیکھیں تو وہ کمنٹ سیکشن سے بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو بس ایک سرچ کی دوری ہے کہ وہ سرچ کر لیں کہ جو ویڈیو ہے یہ دھرندر کے بعد کی ہے. لیکن نہیں، ان کو بہت مزہ آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ صحیح ہو رہا ہے. اور آئی فیل لائک کہ ان ویڈیوز کو ایز ایویڈنس یوز کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنا پینک ہے، جتنی بھی سچویشن وہ کریٹ ہوتی ہے، وہ سب انڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے. اوکے، سو ویسے میں نے نہ دھرندر 1 دیکھی ہے، اس کے گانے اچھے تھے، لیکن نہ دھرندر 2 دیکھی ہے. بٹ ہیئرز مائی کویسچن، اس سے پہلے بھی انڈین میڈیا یا سوشل میڈیا نے کچھ اس قسم کے فیک کلپس کو استعمال کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ پاکستان میں کچھ پینک ہوا ہوا ہے. اور مثالیں دے سکتے ہیں؟ ہم لوگ سب سے بڑی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ جب وار چل رہی تھی انڈیا پاکستان کے بیچ میں، تو جس طرح لاہور پورٹ پہ قبضہ ہوا تھا، تو وہ سب سے بڑی مثال ہے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی فیل لائک کہ اٹس ناٹ جسٹ دیئر میڈیا، اٹس دیئر رولنگ پارٹی اور ان کا جو IT سیل ہے وہ کس طرح اس کو فارورڈ کرتا ہے، اور وہ کس طرح کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹس جن کے ملینز آف فالوئنگ ہے وداؤٹ اینی فیکٹ چیک وہ ویڈیو لگا دیں، اور پھر ان کو ری شیئر اور ری ٹویٹ بھی کیا جاتا ہے. آپ نے بڑی اہم مثال دی ہے رضی، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ ظاہر ہے ڈس انفارمیشن تو پھیلاتے ہیں، بغیر کانٹیکسٹ کے ویڈیو کلپس چلاتے ہیں، وہ تو ایک اب تو ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن جب مین اسٹریم میڈیا لاہور پورٹ پہ اٹیک کا دعویٰ کرے دین دیٹس اے پرابلم. اینڈ آئی فیل کہ اٹس ناٹ جسٹ لاہور ایئرپورٹ. آئی گیس انہوں نے ایک بار پاکستان پہ قبضہ بھی کر لیا تھا اور کراچی کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے بھی کر دیا تھا. اینڈ یوزنگ AI ویژولس، دس ٹائم دے آر یوزنگ ریئل ویڈیوز، بٹ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رضی ہمیں وقت دینے کا. اور سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا فلمیں بہت اچھی بناتا ہے لیکن فکشنلائز نیوز کو بھی کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.